تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص. اس خاص موقع پر ای ٹی وی اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام. رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو. تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو. ماہ رمضان تیری عظمت اور فضیلت کو ای ٹی وی اردو کا سلام. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے. میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں. مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. ہندو اور مسلم ملک کی دو آنکھیں ہیں. اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. روحانی دعائیں. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم. اے اللہ تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما. تو ہی رازق تو ہی محیی و ممیت. ایک مرتبہ پھر روحانی دعائیں پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین بریک کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بول رہے عرفان. جی عرفان صاحب پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے کو تکلیف بہت ہے جی. میری سانس نارمل نیچر ایک دم بہت جی کھینچ کے لینا پڑ رہا اور بہت زیادہ تکلیف ہے. پورا پیٹ میں اور دل میرا پورا مار لے رہا پورا بہت زیادہ. دوائیاں گولیاں میری بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کو. ٹھیک ٹھیک. ایکس رے سب نکالے پر بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی. سانس کا بہت پرابلم ہے. سانس میں بہت زیادہ تکلیف ہے. ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، مخصوص دعا بتائی جائے گی آپ کو. محترم اس کے بعد کے سوالات جو ہیں لے لیں گے. سید صاحب نے سوال کیا تھا بہت پریشان ہوں رزق کا معاملہ آتا ہے، رزق یعنی موقع آتا ہے چلا جاتا ہے. تو ان کے لیے چاہیے کہ دیکھیے کسی ایک وقت مقرر کر لیں، فجر مغرب عشاء ایک وقت مقرر کر لیں اور 1100 مرتبہ 1100 مرتبہ یا باسیتو پڑھیں. جی 3 مرتبہ اول 3 مرتبہ آخر درود شریف پڑھیں اور یا باسیتو ایک وظیفہ ہے. یعنی ہر چیز کی وسعت
پھیلانے والا، یہ باسط اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ایک وظیفہ یہ ہے. نہیں تو ایک وظیفہ ان کے لیے اور ایک ہے، 300 مرتبہ یا وہاب پڑھیں، یا وہاب. یہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے جی یا باسط، جی کوئی ایک وقت مقرر کر لے. اور ایک اور وظیفہ ہے یا وہاب، یعنی خوب دینے والا، خوب بخشنے والا، خوب عطا کرنے والا. یہ بھی اگر دونوں ساتھ کریں صبح شام، دیکھیے انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نکل کے آ جائیں گے سبھی انشاءاللہ. شازیہ صاحب نے سوال کیا، بیٹی کا نام لیزا ہے. اب لیزا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ انگلش نام ہے، البتہ عربی میں لفظ لیزا لام زال الف کے اس کے معنی اس لیے دیر فر کے معنی ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اسی لیے وہ لیزا وہ انگلش نام ہے، بہتر ہے کہ کوئی نام اچھا رکھ لیں صحابیات میں یا کوئی ایسے معنی ہے. جی دانش صاحب نے سوال کیا کہ کام برابر نہیں ہو پاتا ہے اور کام میں دل بھی نہیں لگتا، بہت اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ جی اصل میں کیا ہے کہ کام کے لیے انسان پیدا ہوا ہے، کام تو کرنا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو جد و جہد کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ تو قانون فطرت ہے، اس سے آپ اعراض نہیں کر سکتے. اب رہی بات کام اگر بگڑ رہے ہیں، کام نہیں بن رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے کیا کرنا. دیکھیے کوئی بھی کام اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرنا اور کثرت سے استغفار پڑھنا. استغفار سے آپ کے ہمارے گناہ معاف ہوتے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی جوش میں آتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں لے لیتا. تو ہمارے بھائی سے مختصر بات یہ کرنا ہے کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں. اور یہ جو ہے اپنا جو وظیفہ ہے انہوں چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم جو بتائیں یا باسطو یا پھر یا وہابو پڑھے تو انشاءاللہ وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند. جی سائمہ صاحبہ نے سوال کیا، ان کی بہن کی سوتن نے جادو کیا ہوا ہے اور ان کے بچے نافرمان ہیں. نافرمان بچے ہیں تو اب ان کے لیے دعا کرنا کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا تقبل دعا. اس کے پہلے بتائے تھے یا اللہم اصلح لی ذریتی و اہلی، یہ دعا پڑھیے. یعنی تو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. یہ جو بھی دعا آپ کو آسان پڑھیے تو انشاءاللہ. اب رہی بات جادو ٹونے کی، تو ان کو دیکھیے چاہیے کہ معاملہ رجوع کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے رجوع کریں اور ان کے شر سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں. اگر آپ کو کسی کی جادو کا ٹونے کا ڈر ہے، سورہ فلق ناس پڑھیں اور دوسرے آیت الکرسی کا اہتمام کرتے ہیں. آیت الکرسی پڑھیں ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی. گھر لینے کا ارادہ ہے، اس کے لیے سورہ اعراف کی 10 نمبر آیت ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم تم کو زمین میں جما دیں گے. وہ پوری آیت ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. یہ سورہ اعراف کی 10ویں آیت ہے. پوری آیت پڑھیے 41 مرتبہ گھر ملنے تک انشاءاللہ، تو ضرور ملے گا انشاءاللہ. سہیلی کے شوہر نے نکاح کیا ہے ایک اور، تو وہ بتا نہیں رہے ہیں. جی نکاح دوسرا کرنا اس کا حق ہے، اس کر سکتا ہے. اگر چھپایا تو بھی اس کو جو ہے جائز ہے، ظاہر کرا تبھی جائز ہے. آپ کیا کریں گے اس کو؟ اگر ظاہر کر بھی دیا تو آپ کیا کرنے والے ہیں، اس کا وہ حق ہے. یہ اور بات ہے کہ جو نکاح کیا ہے اس کو چاہیے کہ دونوں میں انصاف کرے، اور ان کا حق ادا کرتا ہے، ان کا حق ادا کرے، ورنہ اللہ کے نزدیک پوچھا جائے گا. وہ اگر ان کی حق تلفی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے پوچھیں گا. بلکہ روایت میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کا جسم آرے سے کاٹا جائے گا، بیچ میں آرے سے 2 ٹکڑے ہوئیں گے. یہ کون شخص ہے؟ میرے اس کے 2 بیویاں تھے مگر انصاف نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کا جسم آرے سے چیرا جا رہا ہے. یہ ہے، اتنی سزا سخت ہے. تو ہمارے بھائیوں کو جو شادی کرتے ہیں 2 4 نکاح کرتے ہیں بغیر کسی خوف کے، ان کو چاہیے کہ یہ بھی سامنے وعید رہے کہ انصاف نہ کرنے سے یہ حشر ہونے والا قیامت میں. اللہ اکبر. فرزانہ صاحبہ نے سوال کیا، والدہ کا جو ہے گورنمنٹ جاب تھا، وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ جاب حاصل کرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے، لیکن ابھی تک ہو نہیں پایا ہے. جی ان کے لیے وہی یا وہاب کا پڑھیں وظیفہ 300 مرتبہ. اور ان کا ایک اور سوال ہے شادی کا. شادیوں کے 2 بہنیں ہیں، یہ 2 بہنیں، دونوں تو کی شادی اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ خود پڑھیں یا ان کے بہن پڑھیں یا بھائی پڑھیں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، اور 129 مرتبہ یا لطیف پڑھیں، اور 90 دن تک پڑھیں. 90 دن تک پڑھیں. اگر ہو بھی گا تو وہ 90 دن پورے کر لیں انشاءاللہ. یہ کامیابی ہوں گی انشاءاللہ، رشتے آ جائیں گے. اس کے بعد عرفان صاحب نے سوال ابھی آیا تھا، سوال سانس جو ہے بہت پھول رہی ہے، انہوں نے ٹیسٹ بھی کروایا ہے اور سب نارمل آ رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کس وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے. اس کے لیے کیا دعا ہے؟ تو اس کے لیے سرکار کی جو ہے حدیث شریف ہے اور سرکار کا عمل ہے، بزرگوں کا عمل ہے کہ بدن میں اگر کوئی چیز ہے مگر ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی ہے، ایکس رے میں نہیں دکھ رہی،
تو اس کے لیے پھر یہ اللہم عافینی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن میں عافیت دے. اب اس میں سب آ گیا مسئلہ. عافیت میں تو جگر، قلب اور یہ دیگر تمام جو اعضائے رئیسہ سب تو ذکر آیا. تو اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت پڑھیں. اور اس کے علاوہ اگر بیماری کی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے بھی یہ بھی کم ہوگا. اور تیسری ہم اکثر کہتے ہیں آپ سے، یا شافی یا لطیف یا سلام. کینسر جیسا اگر مرض ہے تو بھی اس کو شفا ملتی ہے، بشرطے کہ یقین کے ساتھ پڑھیں اور وقت کی پابندی سے پڑھیں. یا شافی یا لطیف یا سلام ایک دانہ ہوا یہ. اس طرح سے 1000 مرتبہ پڑھنا روزانہ وقت کے تعین کے ساتھ. یہ جتنے سوال کرنے والے ہیں ایک جنرل میں ان سے متعلق کوشچن کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ان کے لیے کیا ہدایات ہیں، وہ جو سارے ہمارے کالرز ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے صاحب، رمضان شریف یہ ہے خوشیوں کا جو ہے پیغام لے کے آیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کا رزق وسیع کر دیتا ہے اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت سجا دی جاتی ہے اور رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، گناہ کی معافی ہوتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اسی لیے ہم تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ رمضان کا جو ہے اپنا جو ہے کشادہ دل سے استقبال کریں. اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. اب لگائیے وہ مہینہ برکت والا کہ جس کی آمد پر خوشی منانے سے دوزخ حرام ہو رہی ہے، پر اس کے روزے رہنے سے کیا بات. الصوم لی وانا اجزی بھی او ایک روایت وانا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود روزے کا بدلہ دینے والا ہوں. ایک اور روایت ہے پڑھتے ہیں کہ روزے کا میں خود بدلہ ہو جاتا ہوں. تو جب روزے کی پابندی ہوتی ہے تو روزہ کئی بیماریوں کے لیے، کیونکہ روزہ شفا ہے، روزہ شفا ہے. اب جیسے مطلب سانس کا پھولنا، ڈائجسٹو سسٹم کی خرابی ہونا، یا اور یہ سب کیا ہے ہماری یہ بد پرہیزی اور ڈسپلن شکنی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو روزہ آپ کو پھر سے ڈسپلین لائف سکھانے کے لیے آیا ہے. تو وہ سحری، حتیٰ کہ کئی ڈاکٹرز کا مشورہ ہے کہ روزہ رہنے والوں کو نہ انسولین کی ضرورت ہے نہ ان کو جو ہے ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ روزہ خود پرہیز ہے. کیا بات، وہ خود ایک دوا بن رہا ہے. خود دوا ہے، دوا ہے. تو ہوتا کیا، جس طرح کہ ایک کار ہے، ایک مشین ہے، سالوں چلتے بھی چلنے سے اس میں کاربن آ گیا، اس میں کچرا آ گیا، تو اوور ہالنگ کے لیے آپ اس کو لے آتے ہیں ورکشاپ. تو روزہ ہماری اوور ہالنگ ہے، نہ صرف اوور ہالنگ نفس کی ہے بلکہ اوور ہالنگ روح کی بھی ہے. جب دونوں مصفہ مجلہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے مرتبے بلند ہوتے ہیں، دعا آپ کی قبول بھی ہوتی ہے. تو رمضان شریف آ رہے ہیں، گر گڑا کے دعا کیجئے، سحر کے وقت اٹھیے دعا کیجئے، افطار میں دعا کیجئے، انشاءاللہ سب تمام آپ کی جو آرزویں ہیں تمنا پوری ہوں گی انشاءاللہ. جی، رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ بندگی کا جو حق ادا کرنا چاہیے ایک بندے کو، کس طرح وہ جو ہے اہتمام کرے رمضان المبارک کا؟ جی، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے صاحب، روزوں کا اہتمام کرے اور حلال روزے کھائیں. اور قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ والذین جو ہے اس کی آیت ہے والذین لاماناتہم راعون، والذین لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانت اور اپنے وعدوں کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں. امانت سے مراد یہاں کر رہی ہے کہ آنکھ کی امانت یہ ہے کہ بری چیز نہ دیکھے، کان کی امانت یہ ہے کہ بری چیز نہ سنے، زبان کی امانت یہ ہے کہ بری جو ہے زبان سے بات نہ کرے. ایسے ہی روزہ جب ہوتا ہے بندہ، تو روزہ صرف بھوکا نہ نہیں ہے بلکہ آنکھ بھی روزہ ہے، ناک بھی روزہ ہے، کان بھی روزہ ہے، زبان بھی روزہ ہے. یہ تمام لوازمات سے روزہ رہتے ہیں، وہ روزے کا انقلاب آتا ہے، پھر تقویٰ پرہیزگاری اس کو ملتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین، اس گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد جلد حاضر ہوں گے. تو ہی خالق، تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بری عادتوں سے بچنے کی دعا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے پاک پروردگار، ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے لیے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجیے. تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں. رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے
है खास। इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम रमजान के शब रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज़ है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 04023313820 और 233-133-80। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। रूहानी दुआएं। तू ही खालिक, तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हमको अपने पास से रहमत अता फरमाइए और हमारे लिए इस काम में दुरुस्ती का सामान मुहैया कर दीजिए। तू ही मुहय्यी व मुमीत। एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं रूहानी दुआएं। हमारे साथ हैं हज़रत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब। नाज़रीन, आइए एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, कौन बात कर रही हैं? मैं सबिया परवीन बोल रही हूँ, रांची झारखंड से। जी सबिया साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा तो कुछ तबीयत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी पूछिए। मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं रहता है। ठीक। और अभी 10 दिन से हाथ में बहुत ज़्यादा, बाएं हाथ में दर्द है। ठीक। काफ़ी मैं परेशान हूँ उसके लिए। ठीक। तो उसके लिए कोई वजीफा बताएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सबिया साहिबा। अभी आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा, वजीफ़ा बताया जाए। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं नाजिम बोल रहा हूँ, यूपी के अमरोहा जिले से। जी नाजिम भाई, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, हम ये पूछना चाहेंगे कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती। जी हाँ, तो इसके बारे में पूछना चाहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा।
ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ میں سیدہ آمینہ کوثر بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے۔ جی آمینہ صاحبہ پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں، میرا 2 سوال ہے۔ جی میرا پہلا سوال ہے کہ تراویح پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے، پڑھنا چاہیے؟ جی جی اور میرا دوسرا سوال ہے تہجد کی نماز کا طریقہ۔ جی جی بتائیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا، سوالات لے لیں گے۔ جی جی سبیہ صاحبہ نے سوال کیا، طبیعت خراب ہے، ہاتھ میں درد ہے، جی بائیں ہاتھ میں درد ہے۔ جی جی اگر طبیعت ہے تو دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ وظیفہ پڑھیے، اور یا شافی یا لطیف یا سلام 1000 مرتبہ پڑھیے۔ خاص وقت کو مقرر کر لیجیے، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد مستقل اس کو پڑھیے، تو انشاءاللہ خاص طور پر یا شافی یا لطیف یا سلام پڑھیے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی آپ کی جسمانی جو امراض ہے اس سے انشاءاللہ آپ کل امراض سے شفا مل جائیں گے۔ جی ناظم صاحب نے سوال کیا، کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو اس کے لیے یا حی و قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، اور پھر استغفار کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ استغفار کی کثرت سے وہ کاروبار میں ترقی بھی انشاءاللہ۔ جی اس کا ابھی سوال آمنہ صاحبہ نے کیا، تراویح کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، 2 رکعت تراویح کی پڑھتے ہوں آپ پڑھیے، جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، عشاء پڑھ لیجئے، عشاء کی وتر مت پڑھیے، عشاء کی 4 فرض پڑھ لیجئے، کم سے کم 2 سنت پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ چاہیں تو 2 نفل پڑھیے، یا پھر 20 رکعت 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیے، اور جتنے آپ کو جو سورہ اعظم پڑھیے، اس میں کوئی پیچیدہ طریقہ نہیں ہے، جیسا 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی 2 رکعت تراویح کی ہے، سنت موقعہ۔ سنت موقعہ، ایک مرتبہ نیت کر لیجئے، ختم، بس ویسے۔ اس کے بعد اللہ اکبر بول کے ٹھہر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی تہجد کے لیے بھی بہت اب اولیاء اللہ کے پاس خاص صورتیں ہیں، خاص جو ہے وہ تسبیحات ہیں، آپ کو چاہیے کہ سمپل تہجد میں اگر اٹھ کے رمضان کا شریف کا موقع ہے، سحری میں اٹھتے ہیں، تو سحری میں ہمارے بہنوں کو چاہیے کہ پکوان سے پہلے ایک 4 رکعت کم سے کم 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ پکوان میں لگ جائیں، تو تہجد کی جو ہے پابندی ہو جائیں گی، اور تہجد کے وقت کی جو دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، تو اسی لیے ایک رمضان شریف ہم کو آئے ہیں تہجد کی پابندی کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے بعد تہجد کے پابند ہو گئے، کیوں کہ ان کو 1 مہینے کی عادت ہو گئی، تہجد پڑھنے لگے، اب اس کی برکت سے رمضان کے بعد بھی وہ تہجد، اور ایک مرتبہ کسی کو تہجد کی توفیق مل گئی، سارے جہاں کی نعمتیں اس کو مل گئی، دنیا اور آخرت اس کے پاس اس کے دامن میں ہے۔ تو اسی لیے رمضان شریف آئے ہم کو متقی بنانے کے لیے۔ دیکھیے لعلکم تتقون ہے، رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کو متقی بنانے آیا، جو کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے رمضان ہے۔ لعلکم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تم اگر یہ اختیار کریں گے تب متقی بن گے، نہیں تو نہیں۔ اور متقی بننے کی نشانی یہ ہے کہ بعد میں بھی رمضان کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے۔ رمضان المبارک میں اہم دعاؤں کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ آئندہ ناظرین ہم بتا دیں کہ آئندہ جمعے کو اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، کچھ مخصوص باتیں بتائیں۔ ایک بہت اہم بات ہم تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ آئندہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں 4 باتوں کی کثرت کرو، 4 چیزیں اللہ سے مانگو۔ ایک استغفار مانگو، گناہوں کی بخش طلب کرو، اور کلمہ توحید کلمہ شہادت کی کثرت کرو، اور اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 چیزیں مانگنے کا حکم ہے حدیث میں۔ تو اب ہمارے بزرگان دین ان 4 چیزوں کو ایک وظیفے میں جمع کر دیے، افطار کے وقت چلتے پھرتے، خاص طور پر افطار کے وقت اور سحر میں پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید شہادت آگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ استغفار آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ 4 چیزیں آگے حضور کا فرمایا، کلمہ شہادت کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، جنت طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 چیزیں ایک وظیفے میں آ گئے، ہم پھر ریپیٹ کریں ناظرین کے لیے، یاد کر لیجئے۔ بلکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے بزرگان دین اپنے گھر والوں کو لے کے حلقے میں بیٹھتے تھے، ہماری خواتین ہماری بہنیں آخر وقت تک سیرن بجنے تک اذان ہونے تک پکاتے ہیں۔ غلط ہے کہ یہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے فراغت پا کر ہم بچوں کو لے کے دعا کرنا کہ دعا کی مقبولیت کے وقت 11 مہینے ہم کھاتے پکاتے رہے، مگر اب چاہیے کہ 10
15 मिनट पहले वो पकवान को पैक कर दे के दुआ के लिए बैठ जाएं। क्या ये बात। दुआ की कबूलियत का वक्त है, क्या बात। क्योंकि रोजदार की दुआ रद्द नहीं होती। तो क्या करें, कसरत से ये वजीफा पढ़ते बैठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नता व आउज़ु बिका मिनन नार। एक कोरस के जैसा अगर पढ़ेंगे तो बच्चे भी जो है पढ़ेंगे, याद भी होगा, और बच्चों को पढ़े तो उसके एक माहौल पैदा होगा रूहानी। सब मिलके पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ना, नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। अशहदु अल्ला इस सिंगल के लिए, मुफरद के लिए, वाहिद के लिए। अगर हम सब मिलके पढ़ रहे हैं तो बजाय अशहदु अल्ला इलाहा अस्तगफिरुल्लाह असअलुका और आउज़ु बिका बने हो जाए नाउज़ु बिका नसअलुका नस्तगफिरुका व नशहदु अल्लाह। इसे अलिफ निकाल के नून लगा देना अगर ग्रुप में मिलके पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफा। जी मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम बेहद मशकूर हैं। नाजरीन, आपको बहुत से अहम दुआएं इब्तदाई तौर पे इस मरतबा बताई गई हैं। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को 10:30 बजे हम आपको रूहानी दुआएं प्रोग्राम में रमज़ान के मखसूस आमाल और अहम दुआओं के सिलसिले में आपको आगाह करेंगे। क्या अहम दुआएं हैं वो बताई जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने पूरा प्रोग्राम देखा, हमारी साथ कॉल्स के ज़रिए से राबिता किया। हमारी पूरी टीम को, रूहानी दुआएं की इस टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा, प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। रमजान का मुकद्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास, इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम। रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान, तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। या के सुपीदो सियाह में हमको दखल जो है सो इतना है। या के सुपी